کہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ جن کا آپ علاج کرتے ہیں، جن کو آپ بینائی دیتے ہیں، تو یہ قوم کی خدمت ہے، اور وہ اشخاص بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوں گے. اور آپ جیسے فرما رہے تھے کہ جس کو کیٹریکٹ کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے آپ مفت اس کا علاج کر لیتے ہیں، وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. اسی طرح سے پچھلے دنوں میرے پاس کسی نے وہ تصویریں اور وہ چھوٹے چھوٹے اسکٹس اور موویز بھیجیں جس کے اندر کوکلیئر امپلانٹس جن کو لگے بچوں کو، اور اچانک جب وہ سنتے تھے تو کس طرح سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے. تو جو نعمتیں ہم بہت سارے لوگ زندگی بھر جن کو روٹین سمجھتے ہیں، تو وہ ایسے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے جن کو بینائی تھی اور بینائی چلی گئی، یا جو سماعت نہیں کر سکتے تھے ان کو اچانک سنائی دینے لگا. اٹس این ایکسپینسو وینچر کوکلیئر امپلانٹ لگانا. انشاءاللہ ہونے لگیں گے، مگر صرف وہ خوشی محسوس کرتے ہیں تو اس کا آپ سے ذکر کرنا ضروری سمجھتا تھا. یہ جو عمر کے ساتھ بینائی کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس سلسلے میں علاج تو ہونے لگا. وہ قرآن کے اندر بھی ذکر ہے، حضرت یعقوب کا ذکر ہے نا جناب. اولڈ ایج بلائنڈنس، دیٹس سم تھنگ مے بی سمپلی ہی ہیڈ اے کیٹریکٹ، مے بی وی ڈونٹ نو، ہے نا. اب اس کا علاج ہونے لگا. قرآن کے اندر اس بات کی بھی ہدایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ایک نابینا صحابی آئے اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اپنے نبی کو، اور وہ ہمارے لیے ہدایت ہے کہ گیو رسپیکٹ ایکولی ٹو آل پیپل. تو لہٰذا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اینڈ یو آر ڈوئنگ اے ٹریمنڈس جاب. اس میں کوئی پریونشن کا عنصر نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری بیماریوں میں پاکستان کے اندر پریونشن کا بہت عنصر ہے، اور لہٰذا میں اس کا ذکر آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ اصل کام، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایکسپینسو ہیں ٹو ٹریٹ، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ریلیٹیولی لیس ایکسپینسو ٹو ٹریٹ، اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کی صرف احتیاط کی جا سکتی ہے. اس ملک کے اندر جس کے وسائل بھی محدود ہیں، وہاں ٹریٹمنٹ تو بہت ایکسپینسو ہے. اور یہ مجبوری ہماری ہے کہ جتنے ڈاکٹر ٹرین ہوتے ہیں، جتنے ڈاکٹرز یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم علاج کی کیفیت سے نیچے دیکھتے ہیں. تو جب ڈاکٹر منسٹر بنتا ہے تو اس کو جناب بڑے بڑے اسپتال، کیوریٹو کیپیسٹیز چاہیے ہیں، کیونکہ وہ تو علاج کرنے کی ٹریننگ ہے. اصل معاشرے کے اندر پریونشن اور احتیاط کا ذکر بہت کم ہے. یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا ٹریٹمنٹ. مگر یہ جو بینائی کا ٹریٹمنٹ ہے، اس کے اندر تو پریونشن فی الحال کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پر کیٹریکٹ ہے، آپ کے لیے میں نہیں کہہ رہا، میں جنرلی فوکس لانا چاہتا ہوں آپ کی طرف کہ واٹ از دا کرائسس آف دس کنٹری. اور اس کرائسس کے دوران اگر آپ کو کرائسس کا اندازہ ہو تو آپ کو یہ بھی خیال ہو کہ کتنی غیر ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کی سیاست چل رہی ہے. جتنا بڑا کرائسس، یعنی مثال کے طور پر یہ کھرب پتی ملک ہوتا، اس کے اندر کچھ دنوں کا سیٹ بیک ہو جائے، مومنٹم رہے. اٹلی کے اندر ہر چند مہینے بعد گورنمنٹ بدل جاتی ہے. ڈزنٹ میک اے ڈفرنس بیکاز دا انسٹیٹیوشنز کیپ آن ورکنگ. یہاں پر دا انسٹیٹیوشن اسٹاپ ورکنگ. اچھا، اس کے اندر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں when the institutions stop working تو how big is the crisis. میں آپ کو صرف کروڑوں کی بات کروں گا کہ کروڑوں لوگ جس چیز میں افیکٹڈ ہیں ان کا ذکر آپ سن لیے. آج ہی کے اخبار کے اندر اس بات کا ذکر آیا کہ ہیپاٹائٹس 2 کروڑ لوگ ہیپاٹائٹس سے سفر کرتے ہیں. یار کوئی فگر ہے؟ اینڈ اٹ از انکریزنگ ایوری ڈے. And why it is increasing? Because of the irresponsibility in the fact کہ reuse of syringes. کہاں روک سکتا ہے، کہاں پریونٹ کر سکتے ہیں بھائی. I am sure doctors, most of the doctors or all doctors are not doing it، مگر کہیں نہ کہیں تو چل رہا ہے نا. یعنی اس چیز سے پریشان ہو کر مغرب کی دنیا نے تو یہ کر دیا کہ بھائی جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کو مفت سرنجز دے دی. تم آؤ مفت سرنجز لے جاؤ تو ایٹ لیسٹ کہ تم اس کو چیز کو بڑھاؤ گے نہیں. پاکستان میں 9% پیپل سفر فرام ہیپاٹائٹس، اے بگ فگر. 9% مینس 2 کروڑ کے قریب. ایجپٹ نے اس کا علاج کیا، ان کے 11% لوگ تھے ہیپاٹائٹس کے مریض، اور انہوں نے علاج کیا. اٹ کاسٹ دیم $3 or $4 billion. اچھا، دس از اے سیلف کریٹڈ سچویشن. ہیپاٹائٹس پھیلتا ہے، ہیپاٹائٹس سی تو انجیکشن سے پھیلتا ہے نا، یہ ہوا میں نہیں ہے.
ہے. یہ ایڈیوپیتھک ہے. ایڈیوپیتھک میڈیسن میں اس کو کہتے ہیں جس کو ہم نے بیماری لگائی, ڈاکٹروں نے بیماری لگائی, یا سرنجز نے بیماری لگائی. ایک بڑا فگر میں نے آپ کے سامنے رکھا. دوسرے اسی کیفیت کے اندر یہ جو آپ آنکھوں کا علاج کر رہے ہیں, تو بہت دنوں سے کوئی فگر نہیں تھا کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کتنے ہوں گے پاکستان میں. اچھا, اب وہ فگر آیا, نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے ایک سروے کیا, اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ دس از دا فائنل فگر اینڈ اٹ از ویری سرپرائزنگ کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے ایٹ لیسٹ 10% پاکستان کے اندر, ورلڈ فگرز آر 14 to 15%, بٹ دیٹ انکلوڈز دوز پیپل, وہ لوگ جو بڑھاپے کے اندر وہیل چیئر پر آ گئے ہیں. تو 14-15%, پاکستان کے بھی کچھ سرویز 14% بتاتے ہیں, مگر ہم نے ایک سیف فگر اٹھایا 10% کا. تو کتنے ہوئے؟ تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ یہ بھی ہو گئے. کون فکر کر رہا ہے ان کی؟ واٹ از ہیپننگ؟ پرسنز ود ڈسیبلٹیز, گھروں کے اندر وہ بچے چھپا لیے جاتے ہیں سوسائٹی سے, شرم ٹابو کی وجہ سے. Let me give you an example. In my staff there was a gentleman, in the presidential staff there was a gentleman جس کا بچہ اسپائنا بائیفیڈا از اے ڈسیبلٹی جس کے اندر یورین اور فیسز کنٹرول نہیں ہوتا, اور پیروں کے اندر بھی جو جنبش کی کیفیت ہے وہ کم ہوتی ہے. He had not mentioned it to anybody for 2 or 2.5 years. چھوٹا بچہ تھا, گود میں لے کر پھر لیتے تھے. بڑا ہوگا تو کیا ہوگا؟ گھر سے جائے گا ہی نہیں کہیں. نہ ریمپس ہیں, جو فزیکل ڈسیبلٹی والے ہیں گھروں میں رہتے ہیں, نہ ان کو اسکل سیٹ دیتے ہیں, نہ ان کو تعلیم دیتے ہیں. اسکولس کے اندر ایڈمیشن نہیں ہوتا, الگ اسکولز بنائے جاتے ہیں. تو ایک چیز میں آپ لوگوں کے دیکھیے, آپ ہیں معاشرے کی لیڈر ہیں, آپ کے دماغوں کے ذریعے یہ باتیں پھیلتی ہیں. تو لہٰذا جب میں گفتگو کرتا ہوں تو آئی وانٹ یو ٹو انسپائر ٹو انڈرسٹینڈ کہ دا پرابلم آف دا کنٹریز آر سو ہیوج اینڈ واٹ کین بی ڈن اباؤٹ اٹ. تو ایٹیٹیوڈز بھی خراب ہیں ڈسیبلڈ بچوں کے ساتھ. اگر وہ اسکول میں جاتے ہیں تو سمینہ الوی ہیز بین ورکنگ ود ڈسیبلڈ پیپل اینڈ بریسٹ کینسر اینڈ انادر ایشو جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو 2 بچے بھائی بہن آئے, شی واز ڈسٹریبیوٹنگ ویل چیئرس. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تم اسکول میں, اس نے جی اسکول میں پڑھتے ہیں, نارمل اسکول میں پڑھتے ہیں, کیا تمہیں کیسا گزرتا ہے؟ کہنے لگے سب سے زیادہ تکلیف دہ کیفیت یہ ہے کہ بچے ہمیں کوبڑا اور کبڑی کہتے ہیں. اب کین یو ڈزنٹ اٹ ہرٹ یو؟ ہیں اچھا, بچوں کے اندر اب لہٰذا جب آپ ان کو آئسولیٹڈ اسکول میں رکھ دیتے ہیں تو نہ وہ معاشرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل معاشرہ ہے, اور وہ بچے بھی جن کو سیکھنا چاہیے کہ عزت کریں وہ سیکھتے بھی نہیں ہیں. تو لہٰذا ہمارا ایک اسٹریس ہے جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نارمل اسکولز میں آنا چاہیے. ڈسیبلٹیز 4 اقسام کی کلیئر کر لیجیے اپنے ذہن میں. دس از این ایجوکیٹڈ سیشن, آئی ایم سوری, مگر آئی نیڈ پیپل ہو آر ریسپانسبل ان سوسائٹی ٹو لرن, ہے نا. جی ہاں, ریلیونٹ ٹو یو پیپل جو اتنی خیرات کرتے ہیں. جناب شکلیں نظر آ رہی ہیں خیرات کرنے والوں کی نا, انہی کو ذمہ داری دے سکتے ہیں, کیونکہ حکومت کے پاس تو جیبیں ہی خالی ہیں, اور موقع آپ دیجئے تو اور خالی ہو جائیں گی. موقع کی بات ہے. تو جناب یہ ہماری کوشش یہ ہے کہ 4 قسم کی ڈسیبلٹیز آپ ذہن میں رکھیں, یا ڈفرینٹ ایبلٹیز. ایک بینائی ہے, ایک سماعت, دوسرے فزیکل ناٹ ایبل ٹو موو اور ہینڈس اور واٹ ایور, اور چوتھے مینٹل ڈسیبلٹی آف سم سارٹ. اچھا, اس کے اندر مینٹل کو چند منٹ کے لیے الگ کر لیجئے. ان 3 کی انٹیلیجنس میری اور آپ جیسی ہے, کوئی فرق نہیں نا. نابینا آدمی کی انٹیلیجنس میری اور آپ جیسی ہے, جو سماعت نہیں رکھتا اس کی انٹیلیجنس میری اور آپ جیسی ہے, جو فزیکلی ڈسیبلڈ ہے ہی از جسٹ لائک یو اینڈ اس. بٹ ان سوسائٹی دے آر نو ویئر. نہ ان کو اسکل سیٹس مل رہے ہیں, نہ ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, نہ ان کی تعلیم کے اعتبار سے اسکولز میں ایڈمیشن نہیں ملتا. تو دس از دا منتھ. یہ تو اچھا ہوا آپ نے اس مہینے میں پک کیا. دس از اے منتھ کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کا مہینہ ہے. 3 دسمبر از دا ڈے جو دنیا کے اندر مانا جاتا ہے کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کا مہینہ ہے. تو یہ ان کو ہم چاہتے ہیں کہ نارمل اسکولز میں جائیں. اس کے اندر جناب ڈسلیکسیا ہے. ڈسلیکسیا وہ بچے جو ذرا سا آہستہ سمجھتے ہیں,
مگر اگر توجہ دے دی جائے تو وہ برابر ہو جاتے ہیں، توجہ دے دی جائے. اسی کے اندر آٹزم ہے مگر اس چیز کو الگ رکھ لیے. یہ تین جو ویژول، ہیئرنگ اینڈ فزیکل ہے، دے شوڈ بی نارمل اسکولس، ہے نا. تو وی ڈس ایگری کہ جی الگ الگ سینٹرز بنائے جائیں. پھر جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ان کے جانے کی کوئی جگہ نہیں. اگر ویڈنگ ہالز ہیں تو وہاں بھی سیڑھیاں ہیں، سارے بازاروں کے اندر سیڑھیاں ہیں، کہیں نہیں. ایک وہ ہمارا ایفرٹ چل رہا ہے اینڈ آئی وانٹ. اور ہم نے کیا کیا دیکھو، ایک ایوری تھنگ لیفٹ ٹو دا گورنمنٹ. آئی پرابلی ڈونٹ بلیو ان دیٹ، کیونکہ گورنمنٹ کے اندر ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ نوز ہے نا، بریک والی مشین زیادہ ہے. آپ کوئی چیز لے جائیے، گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کریں گے وہاں بریک لگے گا. تو لہٰذا آپ اپنے آرام سے کام کرتے ہیں، آپ نے اتنی ماشاء اللہ ثواب کمایا، تو وی کین ورک ناٹ ود دا گورنمنٹ بٹ آؤٹ سائڈ ود دا گورنمنٹ آلسو. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل ہماری منسٹری سندھ کے منسٹری کے ریپریزنٹیٹیو سے بات ہوئی، پرسوں ترسوں اسلام آباد میں بھی بات ہوئی کہ اسکولس کو کمپلسری کیا جائے، ایون دا پرائیویٹ سیکٹر اسکولس کے. یو مسٹ ایڈمٹ دیس، کسی کو ریفیوز مت کرو، اٹس انلیگل ٹو ریفیوز. آپ لوگوں کی انڈسٹریز ہیں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو امپلوائے کرو یار، ہے نا. پٹ اے فگر لیگلی 5% ہیں، زیادہ ہو جائیں تو ثواب ہی ملے گا نا یار. اچھا، اور یہ صرف کار خیر کے لیے نہیں کرو، دس از ناٹ کار خیر الون. میں بتاتا ہوں، تھل انجینئرنگ والوں نے ہیئرنگ امپیئرڈ بچے لوگوں کو رکھا. اچھا، انہوں نے کہا اتنا شور ہوتا ہے وہاں، ہر شخص اس کے ساتھ کام کرتا ہے، مگر ہیئرنگ امپیئرڈ والے ورک ویری ایفیشینٹلی اینڈ دے ڈو اے گڈ جاب. آپ واقف ہیں KFC IH چندری گڑھ روڈ پر ہیئرنگ امپیئرڈ بچے چلاتے ہیں، صرف اونلی ہے. اچھا، اف یو گو ٹو اسلام آباد دیر آر 3 ہیئرنگ امپیئرڈ چلڈرن برادرز جو اب اوے یا ابھی کھاؤ کے نام سے ہیں، وہ اپنی وین پارک کرتے ہیں اینڈ دے گیو فاسٹ فوڈ. ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں، دے ہیو دس مینیو ہینگنگ فرام دا نیکس، ہے نا. مینیو بتاؤ، ہے، اور اس کے حوالے سے کرتے ہیں. اتنے پیارے لگتے ہیں یہ بچے ہیں. اور یہ پیار آپ کو آنا چاہیے. دیکھو جو بچے ہیں نا، مثال کے طور پر بچے جو آپ کے خاندان کے بچے ماشاءاللہ، یہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. دس از اے ڈوئل تھنگ، مطلب دے گیٹنگ ایکسپوز ٹو واٹ دے ڈو. آپ نے خود ہی کہا واٹ دے وڈ ڈو ان لائف. اینڈ ایف دیئر ڈائریکشن بیکمس فیئر، تو یہ ماں باپ کی بھی خدمت کریں گے اسی اعتبار سے. دے ول انڈرسٹینڈ ایز یو گرو اولڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ہمیں بہت سارے انداز سے کھولنا چاہیے. نارمل جابس ان کو دے دینا اور یہ کہنا کہ جی ہمارے یہاں یہ جاب ہے کمپیوٹر آپریٹر کا، یہ دے دو. یو ہیو ٹو کریٹ جابس فار دیز پیپل. کریٹ مینس دے ول ناٹ پرفارم. جیسے بچے آپ کے پرفارم نہیں کریں گے نا اس لیول پر، بٹ ان سے چھوٹا کام آپ گھر میں بھی لیتے ہی ہیں نا، کہ بچہ یہ لے آؤ، بچے تم بڑا اچھا کام کرتے ہو، یہ اٹھا کر اس کو دے آؤ. تھنگس لائک دیٹ. دیر واز اے بوائے آف ڈاؤن سنڈروم ان میکڈونلڈز سم ویئر. He retired after 40 years of service. The only thing he did, because he was very fond of popcorn, تو وہ پاپ کارن ٹیبلز پر جا کر رکھتا تھا. That's the only thing he did. But دیکھو سرونگ ممبر، یعنی اس کو پیروں پر کھڑا کر دیا، اس کو ایک دنیا کی خوشیوں میں سے اس کو خوشیاں اس کو مل گئی. خیر، دیٹ واز فار ڈسیبلٹیز. تیسرے چیز میں آپ کو بتاؤں، آئی ایم جسٹ گیونگ یو فگرز کیونکہ جو اتنے ماشاء اللہ نے آپ کو امین بنایا ہے. اور اسلام کے اندر زکوٰۃ واز کمپلسری بٹ خیرات از والنٹری، ہے نا. تو لہٰذا آپ لوگ جو میمن فیڈریشن ہے خاص طور پر اتنا کام کرتی ہے. ویری امپریس بائی آل آف یو میمنز، ماشاء اللہ. کیپ اٹ اپ، ڈونٹ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. اچھا، اب جب آپ کو میں نمبر دے ہی رہا ہوں نا، تو ایک فگر اچانک میں آپ کی پارلیمنٹ میں نے تقریر کی تو سننے والے بہت کم تھے. آپ کو سیاست کر رہے ہیں اپنی لوگ، کرنے دیں بھائی، کم سیاست کرو، مگر اتنی اہم بات کون سنے گا. تو دا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان دس ایئر آلسو ٹاکڈ اباؤٹ کہ مینٹل اسٹریس میں کتنے لوگ ہیں. اینڈ دا فگر واز الارمنگ فار می، اور لیٹ می شیئر اٹ ود یو. ہر گھر کے اندر مینٹل اسٹریس کا کہیں نہ کہیں ایشو ہے. کیپ دیٹ ان مائنڈ. انہوں نے کہا کہ جی 24% لوگ ایٹ دس ٹائم ٹوڈے آر انڈر مینٹل اسٹریس.
کہیں جہاں ایکسیس مل جاتا ہے تو وہ کوئی ریلیکسیشن میڈیسنز لے لیتے ہیں, نہیں ملتا تو وہ گھر میں ہی پریشان ہوتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں. مینٹل سٹریس کے اندر روزانہ 5-6 خبریں بنتی ہیں, کسی نے کسی کو مار دیا. کیا بات تھی بھائی, اس نے اپنی بیوی کو کیوں مار دیا جان سے؟ اس لیے مار دیا کہ لڑائی ہوتی تھی, پیسے کم آتے تھے. پیسہ واز ناٹ دی ایشو, از سم بڈی کہ کوئی ان کو گائیڈ کر دیتا کہ بھائی دیز آر دی آپشنز اینڈ اپارچونیٹیز. یہ جو دھماکے اخبار میں آتے ہیں یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے نا. تو ایکچولی تو بہت زیادہ مینٹل سٹریس ہے سوسائٹی میں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی فکر کریں. کیا ہے کہ جو کالج اسٹوڈنٹس گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا مینٹل سٹریس 60 to 80% آف کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس آر انڈر مینٹل سٹریس. کیا کر رہے ہیں یار ہم؟ صرف پیسے کے پیچھے ہم نے اپنی چابی بھر دی اپنے بچوں کی کہ جاؤ بچہ لگ جاؤ. اب وہ اتنا تیزی سے بھگاتے ہیں کالج میں کہ وہ ساری عمر بھاگتے ہی رہتا ہے, اس کو چین ہی نہیں پڑتا نا, کیونکہ ماں باپ نے اور کالج نے کہا ہے پیسے بناؤ, ہے نا, ایٹ ایوری کاسٹ پیسے بناؤ, گھروں کی محبتیں ختم کر دو, لگ جاؤ پیسے کے پیچھے. یار واٹ اے ڈس بیلنس سوسائٹی. دنیا پہچانے نہ پہچانے, میں اور آپ تو پہچاننا شروع کریں نا اس بات کو. اینڈ ہاؤ مینی سائیکیٹرسٹ آر دیر؟ 450. 2 کروڑ سے زیادہ مینٹل سٹریس کے لوگ ہیں, 450 سائیکیٹرسٹ. ہم نے حساب لگایا ہے کہ تھرپارکر سے, جیکاباد تو اور بھی دور ہے, تھرپارکر سے کراچی میں آدمی کوئی مینٹل سٹریس کا ہو 2 کنسلٹیشنز لینے آئے. That person for 2 consultations it will cost him 75,000 rupees. So that means there is nothing happening on that ground also. 75,000 کمال ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو بھی دیکھیں. یہ مینٹل اسٹریس بہت بڑا ایشو ہے. مائی وائف سمینا الوی وانٹس ٹو پک دس اپ فرام دس ایئر امنگ ادر لاٹ آف تھنگز وچ شی ڈز. میں اس کو بھی کہتا ہوں یار تم بھی اسٹریس پالنا شروع کر دو, یہ بھی پکڑ لو, وہ بھی پکڑ لو, یہ بھی پکڑ لو. پھر مجھے آج ابھی یہاں آتے ہوئے کہہ رہی تھی اب مجھ سے سنبھلتا نہیں ہے. میں نے کہا پہلے سوچتا تھا. اچھا جی, کمنگ ٹو آئی اگین, there is no stimulation in Islamic society of donating body organs, corneal graft, cornea. باہر سے منگا رہے ہیں آپ. Who will go out and tell these people بھائی کوئی اس کا بھی کوئی پلان بنائے. آرگن ڈونیشن کیا ہو گیا, باہر سے ہی آئیں گے سارے. اٹس ویری سرپرائزنگ. میں آپ کو بتاؤں اس سلسلے میں اسلامک سوسائٹی ہیز بین ویری پور. جو باڈی کو سمجھنا ہے تو اس کے اندر ارسطو نے کہہ دیا تھا کہ باڈی اس طرح سے چلتا ہے, اس میں ایک اسپرٹ ہے اور فلانا ہوتا ہے. یہ مسلمان سمجھاتے رہے, سکھاتے رہے. دا مسلم in 1340 there was a edict given by the king of England کہ ہیومن باڈی کو ڈسیکٹ کر کے دیکھو کہ ہوتا کیا ہے. مسلمانوں نے کہا یہ تو حرام ہے, پیریڈ. They didn't do it. For 500 years they didn't do it. The first dissection, I forget the name, was an Egyptian. The first dissection happened in 1780 or 1790 in Egypt, in Istanbul. پہلا ڈسیکشن. تو مسلمان 400 سال تو اس نے ڈسیکشن بھی نہیں کیا. اسی طرح سے یہ آرگن ڈونیشن کے اندر بھی پیچھے ہیں. اچھا کافروں کا کورنیا صحیح ہے, اپنا کورنیا نہیں دیں گے, کیونکہ جس دن اٹھیں شاید وہ بغیر کورنیا کے اللہ میاں اٹھا دے. یار اب اتنی کلیئرٹی تو کر لیں اپنے ذہن میں کہ دس از کہیں لوگوں کو انکریج کریں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں کمیونیکیشن کے ساتھ, پریونشن, یعنی سمپل چیزیں. کمیونیکیبل ڈیزیزز گو تھرو دا ہینڈ, ماؤتھ ایٹسٹرا. تو کووڈ کے اندر کتنی مشکل سے مگر سمجھایا تو لوگوں کو کہ بھائی ہاتھ دھو, ماسک پہنو اور فاصلہ رکھو. 3 چیزیں, اور پاکستان نے بڑی اچھی طرح سے مقابلہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو پہنچایا جائے کہ وضو کرنے سے جناب کتنا اچھی طرح سے وضو کر لو. اور کووڈ سے پہلے ہم علماء کو یہی کہہ رہے تھے کہ کمیونیکیبل ڈیزیز کے لیے وضو کے اندر اچھی طرح سے ہاتھ دھونا لوگوں کو سکھا دیں تو دیٹ از اے میٹر آف گریٹ پریونشن. اور اسی طرح سے انوائرمنٹ ہے, یہ بھی چیزیں بائی کمیونیکیشن جا سکتی ہیں. لوگوں کو انوائرمنٹ کا خیال کرو. اینڈ آئی ول اینڈ ود رومی, کہ میں آج کل رومی کو پڑھ رہا ہوں تو جو تازی چیزیں پڑھتا ہوں مجھے آتی زیادہ ہے نا. تو میں لیٹ می کمیونیکیٹ ٹو یو کہ رومی نے محبت کے مائک پر, یہ میں سارے محلوں کو سنانے کے لیے ہے, میں صرف آپ کو سنا رہا ہوں. تو رومی یہ کہتا ہے کہ جو محبت ہے نا
اس کا پہلے تو آدمی اپنے آپ سے محبت کرے, اپنا سینہ صاف کرے, ہے نا, دیٹ mirrors you to others and others to you, سینہ صاف کرے. اور رحیم بھائی, رومی دوسری بات یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے محبت کرو. اور وہ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پیسہ کما کر دے دو کہ خرچ کریں, وہ تربیت, محبت سکھانا, اپنے گھر والوں سے محبت کرو. پھر کیونکہ رومی سرشار ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, تو تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو. ہے مطلب کہتا ہے کہ محبت یہی ایسی طرح سے چلتی ہے. پھر وہ چوتھی بات کہتا ہے کہ پھر اپنے وطن سے محبت کرو. ہے, اور وطن سے محبت کا مطلب اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے نفرت کرو. ہے, اچھا, اس میں مذہب نہیں آتا کہیں بھی. رومی کی محبتیں بیانڈ مذہب, انسان سے. پانچویں چیز یہ کہتا ہے کہ تم انسانیت سے محبت کرو. یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ مسلمان سے, کسی انسانیت سے محبت کرو. انسانیت سے محبت کرنے والی دنیا ہوتی تو یہ جو عراق آنورڈز اور افغانستان آنورڈز جو ڈسٹرکشن ہوتا وہ نہیں ہوتا. تو انسانیت سے محبت کرو. مگر چھٹی چیز جو بڑی اہم وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے, مٹی سے, بادلوں سے, پانی سے, نباتات سے, جاندار سے, ہر چیز سے محبت کرو. اچھا, یہ جو انوائرمنٹ تو ابھی جاگی ہے نا, یہ رومی 300-400 سال پہلے سے کہہ رہا ہے نا, کہ ہر چیز سے محبت کرو. ہے, انوائرمنٹ کا میسج دیتا ہے. اور پھر وہ چھٹی چیز کہتا ہے کہ اپنے نبی سے محبت کرو. پھر آخری چیز پھر کہتا ہے کہ یہی راستے کھلتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کے. ہے نا, یہ محبت چلتی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر پاکستان روشن ہوگا تو وہ جب ہوگا جب ہم اپنے ذہنوں کو بدل لیں. اس میں پیسہ نہیں لگتا, ہے نا, اس میں کسی کے ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. اس میں صرف وہ گڈ آنیسٹ لیڈرشپ اور ہر گھر کے اندر جو کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں, تو وی کین ڈو اے لاٹ آف ورک. بہت شکریہ. تو رحیم بھائی, تھینک یو ویری مچ فار ایکسپوزنگ می ٹو اے لاٹ آف گڈ ورک وچ از بینگ ڈن. بیماریوں سے بچاؤ کے لیے علاج کے ساتھ احتیاط بھی ضروری ہے. نابینا افراد کی مدد اور خدمت اجر عظیم اور باعث تحسین ہے. محدود وسائل کے باوجود صحت کے شعبے کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. معذور افراد کے ساتھ معاشرتی برتاؤ اور بہتر حسن سلوک کو یقینی بنایا جانا ضروری ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. جو آپ نے ملاحظہ کیا, پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین.